اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگو دوستو، الحمدللہ آج یوم عاشوراء ہے، محرم الحرام کی 10ویں تاریخ ہے، اور اس سے پہلے بھی آپ حضرات بہت ہی دفعہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ سن چکے ہیں، اور آج کے اس جمعہ سے 2 باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہیں. ایک ہے یہ سیار کے تعلق سے، اور دوسری شہادت حسین
رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہمیں کیا عبرتیں مل رہی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات، یہ دنیا کی زندگی میں حالات اوپر نیچے کم و بیش ہوتے رہتے ہیں، فراز و نشیب چلتے رہتا ہے۔ کبھی حالت موسم گرمی کا ہوتا ہے تو پھر موسم بدل کر بارش کا ہو جاتا ہے، اور کبھی موسم بارش کے ایام سے بدل کر ٹھنڈی کا موسم ہو جاتا ہے۔ تو دنیاوی زندگی ایک حالت پر باقی نہیں رہتی، عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ کل کا امیر آج کا غریب ہو سکتا ہے، آج کا غریب کل کا امیر ہو سکتا ہے، آج کا صحت مند کل بیمار ہو سکتا ہے، بیماری پھر صحت سے بدل سکتی ہے۔ یہ سارے حالات اس لیے ہیں کہ بندہ آزمائش سے گزرتا رہتا ہے۔ کبھی صبر کا امتحان ہوتا ہے تو کبھی شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ صحیح معنی میں صبر کرنے والا، حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، فرمایا دوستو یہ بھی جنتی ہے، اور حالت شکر میں شکر کرنے والا اور حقیقی شکر ادا کرنے والا، اور شکر ادا کرتے کرتے ماشاءاللہ وہ بھی جنت تک پہنچتا ہے۔ بہرحال یہ حالات کا عدلنا بدلنا، ایک مرتبہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایام اور دن قریب ہے کہ حالات خراب ہوں گے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب حالات بگڑیں، فتنے آئیں، اور پھر ان زمانوں میں، فتنوں کے زمانے میں، حالات کے زمانے میں ہمیں نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ان حالات سے، فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کا کلام ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ، بڑے دکھ کے ساتھ، درد کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمانوں کا رشتہ اللہ کے کلام سے، کلام الہی سے، قرآن مجید سے کمزور پڑ گیا۔ پہلی بات تو اسے پڑھنے آ رہا نہیں، یا پھر جو ہے اس سے آگے کی بات اسے سمجھ نہیں پا رہا، اور پھر اس سے آگے کی بات اس سے اپنی زندگی کے لیے رہبری اور رہنمائی نہیں لے رہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کہ اللہ کا کلام ہے جس میں پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور ان کی قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا بیان کر دیا کہ قوم ہود نے کیا کیا، قوم شعیب نے کیا کیا، قوم نوح نے کیا کیا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا جو ہے بیان کیا، اور پھر اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 28 پاروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کیا۔ تو پہلی بات فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اللہ کے کلام میں پچھلے نبیوں کے حالات ہیں، پچھلے نبیوں کے تذکرے ہیں، اور پھر آگے فرمایا کہ آگے کیا کرنا ہے یہ اس کی خبریں ہیں، اور پھر جو ہے فرمایا تیسری چیز اس سے رہنمائی اور رہبری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کا جو یہ حالات یہ چل رہے ہیں اسے قرآن مجید کے 9ویں پارے کی پہلی آیت، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب، شعیب علیہ السلام کی قوم کے وہ سربراہ، سردار،
چودھری پٹیل قسم کے لوگ سارے مل کر حضرت شعیب علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اے شعیب ہم تم کو ضرور بضرور اپنے قوم سے نکالیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور جو تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو نکالیں گے۔ تو بزرگوں دوستو، یہ جو آج کل کے حالات ہم پر چل رہے ہیں یہ ہم پر ہی نہیں، اگر قرآن مجید اٹھا کر دیکھا جائے تو پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارا یہ دستور ہے، ہمارا مزاج ہے کہ سامنے والا جب گرتا ہے تو پیچھے والا گرنے والے کو دیکھ کر سنبھل جاتا ہے۔ سامنے والا گرتا ہے تو پیچھے والا دیکھ کر سنبھل جاتا ہے کہ کوئی کار جو ہے وہ یو ٹرن لے کر آ رہی ہے تو پچھلی کار والا سمجھ جاتا ہے سامنے راستہ جو ہے جام ہے، ٹریفک جام ہے، یا پھر سامنے کے لیے راستہ ہموار نہیں ہے، اب بہتر ہے کہ یو ٹرن لے کر سروس روڈ سے جو ہے چلا جائے۔ ایک گاڑی والا دوسری گاڑی والے کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ مثنوِ رومی حضرت کی فارسی میں کتاب ہے، گویا علماء نے لکھا کہ فارسی میں گویا وہ قرآن ہے۔ حضرت نے موقع بموقع عجیب و غریب مثال دے کر، ایگزامپل دے کر جو ہے بات کو سمجھایا ہے۔ حضرت لکھتے ہیں مثنوی رومی میں کہ ایک مرتبہ ایک شیر شکار کے لیے نکلا۔ اب جب وہ نکلا تو بھیڑیا راستے میں ملا تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، اجازت ہو تو میں بھی آپ کے ساتھ شکار کو چلوں۔ بولا اچھا آجا بھائی۔ اب اور چل رہے ہیں تو لومڑی جو ہے سلام کی بادشاہ سلامت، اجازت ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ شکار کو چلوں۔ اچھا آجا بھائی۔ اب پہلے چلتے چلتے ایک نیل گائے، جنگلی گائے نظر آئی، شیر نے اس پر جو ہے پنجہ مارا تو اسے شکار کر لیا۔ اسے شکار کرنا ہی تھا کہ ہرن سامنے آئی تو اسے شکار کر لیا۔ اب اسے شکار کرنا تھا کہ خرگوش سامنے سے گزرا تو اس پر پنجہ مارا تو اسے شکار کر لیا۔ شکار 3 ہو گئے اور شکاری وہ بھی 3 ہیں۔ تو اب شیر پوچھنے لگا بھیڑیے سے کہ میں تمہاری عقل کا ذرا امتحان لے لوں، اب بتاؤ کہ یہ 3 جو ہم نے شکار کیا ہے اس کی تقسیم کیسا ہو، اسے کیسے ڈیوائڈ کرے۔ اب بھیڑیے نے کہنے لگا بادشاہ سلامت تقسیم بہت آسان ہے، نیل گائیں بڑی، جی یہ جنگلی گائیں بڑی چیز ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ بڑے ہیں، آپ اس کو رکھ لیں، اور پھر جو ہے لومڑی وہ چھوٹی ہے ہم میں سے، اسے خرگوش دے دیں گے۔ جی اب ان دونوں کے بیچ میں ایک جانور ہے اور تمہارے دونوں کے بیچ کا بھی میں بھی بھیڑیا ہوں، لہٰذا مجھے ہرن دے دی جائے۔ بادشاہ سن کر شیر نے ایک تھپڑ زور سے مارا، ارے بیوقوف، جی میں نے تینوں کا شکار کیا اور تو تقسیم اس طرح کر رہا ہے۔ اب وہ شیر کا پنجہ بھیڑے کو کیا پڑنا تھا، انہیں بھی سیٹی پھونک دیا۔ اب باری آئی لومڑی کی ہے۔ لومڑی سے بادشاہ پوچھتا ہے، شیر پوچھتا ہے اب تو ذرا تقسیم کر دے کہ اسے کیسے تقسیم کریں۔ تو لومڑی جو ہے بولنے لگی بادشاہ سلامت اب صبح صبح چلے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے پہلے نیل گائے کو کھا لیں، پھر ماشاءاللہ جب ظہر کا وقت ہو جائے تو ہرن کو استعمال کر لیں، اور شام میں اگر پھر بھوک کا آپ کو مسئلہ ہے تو خرگوش سے کام چلا لیں۔ تو شیر خوش ہو گیا، واہ زبردست تیرا فیصلہ ہے، زبردست تیری تقسیم ہے۔ اور پھر بادشاہ پوچھتا ہے آخر یہ سمجھداری تیرے اندر آئی کہاں سے؟ تو لومڑی کہنے لگی بھیڑیے کے انجام کو دیکھ کر میں نے سمجھداری سیکھ لیا، بھیڑیے کا تھپڑ کھانا دیکھ کر مجھے عقل آ گئی۔ تو بزرگوں دوستو، سامنے والا گرتا ہے تو اسے دیکھ کر پھیچلے والا سنبھلتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو آج کا مسئلہ ہے، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی بزنس مین تھی، بڑی تاجر تھی، بڑا زبردست تجارت کرتی تھی، لیکن شعیب علیہ السلام احکام بتاتے تھے، اللہ کے احکامات بتاتے تھے کہ یہ بزنس کو صحیح طور پر کرو، ڈنڈی نہ مارو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، صحیح تولو، ما نفقه كثيرا مما تقول
قوم کہتی ہے شعیب تیری بات ہماری کھوپڑی میں نہیں اترتی، تیری بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی۔ ارے مال ہمارا ہے، دولت ہماری ہے اور بزنس ہمارا ہے، ہم جیسے چاہے بزنس کریں، ہم جیسے چاہے جی ناپ تول کر لیں، اسے تجھے کیا پڑھنے کا ہے۔ بزرگوں دوستو، اللہ حفاظت فرمائے کہ مومن بندہ وہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی چلائے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کر لیا۔ یہ مومن کا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة۔ 22ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن وہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا حکم اس کے سامنے آ جائے تو وہ چون و چرا کرنے لگے۔ بہرحال بزرگوں دوستو، قوم ماننے کے لیے تیار نہیں، آخر کار اللہ کے عذاب کا شکار تو ہوئی، لیکن وہ اس وقت کے جو یہ بڑے بڑے لوگ تھے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکانے لگے، لَنُخْرِجَنَّكَ، ہم تمہیں تمہاری قوم سے نکال دیں گے اور تمہارے اتباع کرنے والوں کو بھی نکال دیں گے، یا تو پھر أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تو اگر تمہیں اپنی قوم میں رہنا ہے، ہمارے علاقے میں رہنا ہے تو ہمارے جیسے ہونا پڑے گا، گھر واپسی کرنا پڑے گا۔ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، جیسے ہم ہیں ویسا ہونا پڑے گا۔ جس طرح آج اللہ معاف فرمائے، لوگ کہتے ہیں کہ 4 آدمیوں کے برابر چلنا، جیسا دیس ہے ویسا بھیس بنا لینا۔ فرمایا دوستو، یہ ایمان والوں کے باتیں، ایمان والوں کے عمل نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا قال اولو کنا کارہین، یہ تو ہم کرنے والے نہیں ہیں، علی اللہ ربنا توکلنا، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے ایسے حالات میں بھی ایمان والوں کو چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جن اعمال کی وجہ سے یہ حالات اور پریشانیاں آتی ہیں، فرمایا ان اعمال بد کو فرمایا کہ جو ہے دوستو اعمال حسنہ سے بدلنا۔ جب اعمال حسنہ سے امت اپنے اعمال کو بدلے گی تو پھر اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے ہوں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، تو اسباب کے درجے میں ہمارے دستاویزات، ہمارے ڈاکیومنٹس جو ہے دوستو وہ برابر رکھنا، چاہے موجودہ حکومت ہو یا کوئی اور حکومت ہو۔ فرمایا کہ ان کے اقوال اور ان کے اطوار فرمایا کبھی مسلمانوں کے خاطر خواہ ہو جائیں پورے طور سے، یہ تو مشکل کام ہے۔ فرمایا حکومت کوسی بھی ہو، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے ڈاکیومنٹس کو ہم صحیح معنی میں رکھیں، حکومت پوچھے تب بھی رکھیں، حکومت نہ پوچھے تب بھی رکھیں۔ فرمایا کہ جو ہے دوستو جہاں جمہوری ملک ہوتا ہے وہاں آدمی کو تولا نہیں جاتا بلکہ گنا جاتا ہے۔ یہ جو سازشیں ہیں اس سے اگر اللہ نہ کرے ووٹر لسٹ سے ہمارا نام نکل گیا تو پھر ہمیں راہ دہی کا جو حق ہوتا ہے، ہمارے ووٹ کے استعمال کا جو حق ہوتا ہے، میں بارہا کہتا ہوں وہ ووٹ کا استعمال یہ ہر ہندوستانی کی ایک طاقت ہوتی ہے، چاہے وہ کچرا چننے والا ہو، مڈل کلاس کا ہو، وی آئی پی ہو، یہاں تک کہ وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو۔ فرمایا کہ ایک عام آدمی کو بھی ووٹ دینے کا ایک ہی حق ہوتا ہے، وزیر اعظم ہوتا ہے تب بھی اسے ووٹ دینے کا ایک ہی حق ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ غریب آدمی 1 ووٹ دے گا، وی آئی پی 2 دے گا، اور پھر وزیر اعلیٰ ہے تو 4 دے گا، وزیر اعظم ہے تو 10 ووٹ ڈال دے گا، نہیں۔ فرمایا سب کی ایک ہی طاقت ہوتی ہے۔ اور فرمایا اللہ نہ کرے دوستو ڈائریکٹ کوئی بات کہے جانے کے، انڈائریکٹ ان دستاویز کے ذریعے سے، ان ڈاکیومنٹس کے ذریعے سے کئی مسلمانوں کے ووٹ کا حق ختم نہ ہو جائے۔ تو اس کی بھرپور فکر کرنا، اپنے ڈاکیومنٹس کی فکر کرنا، اور پھر اپنے ساتھ ساتھ دوستو اپنے پڑوسیوں کے، اور پھر اپنے رشتہ داروں کے، اپنے خاندان کے، محلے بستی والوں کے۔ فرمایا کہ جو ہے میں خیر الناس میں ينفع الناس، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ارشاد ہے، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ ایسا نہیں کہ غفلت میں پڑ جائے یا یہ کہ اپنا بنا کر بس ہو کر بیٹھ جائے، ایسا بھی نہیں۔
بلکہ ایک درد ہو، ایک فکر ہو، اور فرمایا دوسروں کے بھی کام آنے والے ہو۔ اور بہرحال بزرگوں دوستو، اس کے لیے ماشاءاللہ گزشتہ اتوار بھی کیمپ لگایا گیا تھا ہماری مسجد میں بھی، بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور ہو سکتا ہے کہ اس اتوار میں بھی ماشاءاللہ 10 بجے سے کیمپ لگے، اس میں اپنے دستاویزات کو چیک کریں، درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا کام ہو گیا ہے تو دوسروں کی رہنمائی کریں، دوسروں کا ساتھ دیں۔ اور دوسری بات بزرگوں دوستو، آج جو آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ یوم عاشوراء کا دن ہے۔ سب سے پہلے غلط فہمی تو مسلمانوں میں یہ ہے، عاشورے کی فضیلت وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 12 ہجری میں جب آپ نے دیکھا کہ مشرکین روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ یہود رکھ رہے ہیں۔ یہود کو پوچھا کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہ آج ہی کا دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر جو ہے فرعون کی تکالیف سے نجات پائے تھے، اور فرعون غرق جو ہوا تھا اسی دن ہوا تھا، اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت موسیٰ کو تو تم سے زیادہ ہم چاہنے والے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا، بلکہ آگے فرمایا اگر اگلا سال میں پاؤں تو اس روزے کے ساتھ ایک روزے کو بڑھا لوں۔ اور فرمایا دوستو، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم ہی کا روزہ فرض تھا، پھر رمضان کے روزے آنے کے بعد محرم کا روزہ مستحب ہو گیا۔ بہرحال اگر کل روزہ رکھے ہیں آج بھی ہو جائے، اگر آج صرف روزہ رکھے ہیں تو کل بھی رکھ لینے کی کوشش کریں۔ علماء نے عجیب و غریب بات لکھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے میں یہودیوں کی مشابہت کو، یہودیوں کی مناسبت کو برداشت نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 9-10 رکھو یا 10-11 رکھو۔ فرمایا کہ جو روزہ یہ ایک دوستو نفل ہی ہے، اور اس کی فضیلت 1 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ اس میں اگر مشابہت پسند نہیں ہے تو چہرے میں، لباس میں، زندگی میں، فرمایا یہ کیسے آپ علیہ السلام برداشت کرتے؟ اس لیے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور دوسری بات، عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر جو وسعت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے سال اس خرچ کرنے والے کی روزی میں برکت دیتے ہیں۔ اب تعارض ہو گیا، ایک طرف روزہ رکھنے کے واسطے بھی بول رہی اور ایک طرف خرچ کرنے کے واسطے بھی بول رہی، کیا کریں؟ روزہ بھی رکھو، مغرب میں افطار کا موقع ہے تو اس وقت دل کھول کر گھر والوں پر ماشاءاللہ خرچ کرو، اس کی برکت سے روزی میں برکت ہو۔ اور تیسری بات بزرگوں دوستو، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا واقعہ پیش آیا وہ عاشورے ہی کے دن ہی پیش آیا، 10 محرم الحرام ہی کو پیش آیا۔ یہ جو کچھ واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے ہیں، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے نجات پانا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی فرمایا وہ کئی مہینوں سے چلتے چلتے جودی پہاڑ پر جو جا کر رکی وہ آج ہی کے دن رکی۔ تو دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے سامنے روزہ ہے تو اور اچھا، روزہ نہیں ہے تب بھی، ویسے بھی جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، جمعہ کا دن بھی ہے، عاشورے کا دن بھی ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ تو نے بڑے حالات اس دن پار لگائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار لگایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دیا تھا، حضرت نوح کی کشتی جا کر آج رکی تھی۔ اے اللہ انہی نبیوں کے واسطے سے ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم بھی، ہمارا یہ ملک بھی آج حالات سے دو چار ہے، پریشانیوں سے دو چار ہے، اے اللہ ان نبیوں کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کے اللہ اس کشتی کو بھی پار لگا دے، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور پھر دوستو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے صرف یہ نہیں کہ کانوں کی لذت بنا لیں، ہر سال وہ واقعہ سنتے چلے جائیں، بلکہ نہیں میرے بزرگوں دوستو، اس دن سے ایک اہم پیغام
سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو دیا ہے اس پیغام سے عبرت حاصل کریں۔ یہ اصل ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس کرب و بلا کے موقع پر بھی کربن و بلاؤن، یہ بے قراری اور مصیبت کا دن، عربی کا یہ ترجمہ ہے۔ اس موقع پر 10 دن سے بھوکے پیاسے رہ کر فرمایا دوستو وہ دین کو نہیں چھوڑا، وہ نماز کو نہیں چھوڑا۔ حضرت علی اکبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے فرمایا کہ 10 دن سے پانی کے پیاس میں تھے، زبان باہر آ گئی، اور پھر جو آپ نے پانی کا سوال کیا تو ایک ظالم نے بجائے پانی دینے کے تیر چھوڑا، وہ تیر جا کر گلے سے پار نکل گئی اور اسی حالت میں شہید ہو گئے، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ خون سے رنگین ہو گئے۔ اور پھر بزرگوں دوستو، اب اس کے بعد آپ نے جہاد کے لیے، قتال کے لیے آگے بڑھا۔ اس سے پہلے تو آپ تو التجا کر رہے تھے، لوگوں میں خود کوفہ نہیں آیا ہوں، 12,000 خط لکھے گئے تھے، 12,000 کہ آپ آئیں ہم آپ کو لیڈر بنا لیں گے، آپ آئیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ آئیں ہم آپ کی رہبری میں شریعت پر عمل کریں گے۔ لیکن جیسے جیسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پہنچے، مسلم بن عقیل جب حالات کا جائزہ لینے کے لیے گئے تو 12,000 مسلمانوں کا مجمع تھا، لیکن عبید اللہ بن زیاد اس منافق نے آ کر دھمکا دی، جو حسین کے ہاتھ پر بیعت کریں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے۔ دوسرا دن آیا تو پھر 4,000 رہ گئے، اور 5واں دن آیا تو 4 مسلمان رہ گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو میں خود نہیں آیا ہوں، مجھے واپس مکہ یا مدینہ جانے دو، یا پھر یزید سے مجھے ڈائریکٹ بات کرنے دو۔ اور عبید اللہ بن زیاد جانتا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب یزید سے بات کریں گے، یزید اپنا تاج اٹھا کر حضرت کے قدموں میں رکھ دے گا، وہاں بھی جانے نہیں دیا، اور کسی سرحد پر جانے کے لیے التجا کے وہاں بھی جانے نہیں دیا۔ بہرحال بزرگوں دوستو، 10 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ میدان کربلا میں نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج اللہ معاف فرمائے، حضرت حسین کے نام پر جوس بانٹتے ہوئے، شربت بانٹتے ہوئے نمازوں کا جنازہ امت نکال رہی ہے، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ 10 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ اور موقع پوچھا جاتا کہ بھئی رک جاؤ ہم نماز پڑھ لیں، لیکن ظالم موقع نہیں دیتے۔ اسی حالت میں میرے بزرگوں دوستو نماز کو ادا کیا۔ اگر ایک نماز اس وقت کی چھوٹ جاتی تو اللہ کی ذات سے امید تھی اللہ معاف کر دیتے، لیکن رہتی دنیا تک اور رہتی دنیا کے مسلمانوں تک اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں تک یہ پیغام پہنچا کر جانا تھا۔ فرمایا کہ اس کربلا کی حالت میں بھی آپ نماز نہیں چھوڑے، جوس بانٹتے ہوئے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، جلوس نکالتے ہوئے نمازیں چھوڑ رہے ہیں۔ بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ارے جو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے مردہ مت کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ ہر شہید زندہ ہوتا ہے، ان کی ایک زندگی ہوتی ہے جسے تم سمجھ نہیں سکتے۔ اگر دوستو شہادت ماتم ہوتی تو ہمیں ہر دن، ہر وارم، ہر مہینہ فرمایا ماتم کرنا پڑتا۔ اس لیے تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھا جائے، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جہاں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اسلام کا بول بالا کرتے ہوئے، اسلام کا اس کلمے کو بلند کرتے ہوئے اپنی جانوں کی شہادت پیش کی۔ اگر شہادت ماتم کی چیز ہوتی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تمنا نہیں کرتے۔ ایک صحابی میدان جہاد میں ہے، ایک غیر آ کر جو تلوار جب گردن پر لگی، آخری جملہ ان کا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ اب یہ بیچارہ پریشان، آج کے دن اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، اس کے بچے یتیم ہو گئے، اور پھر ان کے ماں باپ کا سہارا جو یہ تھا وہ چھین لیا گیا، اور آخر یہ جاتے جاتے کون سے کامیابی کو جو کہہ کر جا رہا ہے۔ پڑوس میں صحابی تھے، انہوں نے کہا ہم اللہ کے راستے میں آتے ہیں،
ہمارا اور کوئی مال و دولت مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا دین امت تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر قوم بات مان لیتی ہے تب بھی ہمیں اجر و ثواب ملتا ہے، اگر اللہ نہ کرے ہماری جان اس دین کی نسبت پر جاتی ہے تو فرمایا اس کے بدلے میں شہید کا خون کا قطرہ زمین میں گرنے سے پہلے اللہ پاک اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اور جتنے قطرے گرتے ہیں اتنے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور پھر ہر میت کے لیے حکم ہے کہ اسے پہلے غسل دو، پھر اس کے بعد اسے کفن دو، پھر نماز جنازہ پڑھو۔ لیکن شہید اللہ کے نزدیک کتنا محبوب ہے، اسے غسل دینے کا حکم نہیں، کفنا کر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا اس شہید کے خون کے قطرے اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اس لیے حکم ہے کہ شہید کو اب غسل نہیں دیا جائے گا۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو، یہ کربلا کا موقع یہ پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں ایسی تکلیف اور ایسی مصیبت کے وقت میں بھی نماز اسلام کا ایسا فریضہ، نماز ایسا جامع حکم کہ وہ کبھی بھی تم سے معاف نہیں ہو سکتا۔ آج اللہ معاف فرمائے، اللہ نے بہترین گھر دیے ہیں، ایسیاں دیے ہیں، فیان کا انتظام ہے۔ ارے مسلمانوں قربان جاؤ اللہ کی نعمتوں پر۔ ایک دور بادشاہوں کا وہ گزرا ہے، ان کے پاس محلات تو تھے، دولت تو تھی، سلطنت تو تھی، حکومت تو تھی، لیکن فیان ان کو میسر نہیں تھا۔ دو خادم کھڑے ہو کر ان کو پھنکا کرتے تھے۔ بعض دیکھے نہیں پرانے یہ لوگ دیکھے ہوں گے، شادی میں نوشوں کو جس طرح پھنکا کرتے ہیں اس طرح بادشاہوں کو پھنکا کیا جاتا، فیان نہیں تھا۔ اور اللہ معاف فرمائے، جتنی نعمتیں، جتنی سہولتیں، جتنی آسانیاں آج کے دور میں ہیں، اور فرمایا آج مسلمان اللہ کے دین سے، اللہ کے اس فریضے سے، نماز سے اتنا ہی غافل ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کر دوں، میرے بزرگوں، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ان کے روزی روٹی کا مسئلہ وہ سیکنڈری ہے، ان کے اوپر پریشانیاں سیکنڈری ہیں، ان کے اوپر حالات وہ سیکنڈری ہے، سورج کی کرنیں اس کے گھر پر نہیں پڑے گی، یہ بات کا معاملہ ہے۔ اللہ یہ نہیں کرتے، جب اللہ پاک اپنے کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اسے سجدے کی توفیق سے محروم کر دیتے ہیں۔ فرمایا دوستو، آج ہم اپنا حساب لے لیں، جائزہ لے لیں کہ حضرت حسین کے ہم ماننے والے ہیں، حضرت حسین سے محبت کا دعویٰ ہے، تو ضروری ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں اللہ کا فریضہ نماز سے غافل نہ ہو۔ اگر دوستو ہم نمازوں سے غفلت کی تو فرمایا یہ صحیح آر کے ہی حالات نہیں، اس سے بڑے بڑے حالات بھی آئیں تو فرمایا دور کی بات نہیں ہے، مشکل کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ جس مقصد کے لیے مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، اسی مقصد سے غافل ہو کر آج مسلمان دوستو زندگی گزار رہا ہے۔ کسی ولی سے کسی نے پوچھا، حضرت ہمارا سجدہ، ہماری نماز قبول ہو گئی، اس کی علامت اور نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تمہیں دوسری نماز کی اور دوسری سجدے کی توفیق ہو جائے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یوم عاشوراء کا جو اصل مقصد ہے، جو اصل پیغام ہے، اسے دوستو اپنے دامنوں سے تھام کر بالخصوص 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھنے سے